النبي صلى الله عليه وسلم إن من الله نفحات إذا رأيتموها فاستقبلوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے۔ یہاں آنا ہوا تھا، ابھی جیسے تعارف میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ موجودہ سرکار ہندوستان بھر کے لیے ایک تعلیمی پالیسی طے کرنے جا رہی ہے۔ اس نے 11 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں ملک کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر کے کستوری رنگن صاحب کو صدر بنایا ہے اور ملک بھر سے ماہرین تعلیم کو شامل کیا ہے۔ وہ کمیٹی آئندہ کے لیے اپنی تعلیمی پالیسی طے کرے گی۔ اس کمیٹی میں گفتگو کرنے کے لیے، تجاویز اور مشورے رکھنے کے لیے ہندوستان بھر سے 10 لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ وہاں کے اراکین نے دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کے لیے مجھے حکم دیا تھا، تو اس کی تعمیل میں پہلی مرتبہ میرے لیے بنجور آنے کا اتفاق ہے۔ کام الحمدللہ بہت اہم اور بہت بڑا ہے، لیکن ایک دن میں زیادہ لے کر کے آیا کہ یہاں کے مدارس میں پہنچنا ہو جائے، وہاں کے اساتذہ، ذمہ داران اور طلبہ سے ملاقات ہو جائے۔ ہم جس لائن کے ہیں اس لائن سے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں مناسبت ہوتی ہے، اور اپنی لائن میں کام کرنے والے لوگوں کو جب اچھی حالت میں دیکھا جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ میں بھی ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اپنی شہر کی جامع مسجد اور عیدگاہ کا امام و خطیب ہوں، اور یہی اصل سرمایہ ہے۔ اصل سرمایہ یہی ہے۔ سیاسی طور پر جو کام ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن میرے والدین نے مجھے اس بات کی تاکید کی تھی کہ ہم نے تجھے اپنی آخرت کے لیے پڑھایا ہے، اس لیے یہ لائن کبھی مت چھوڑو۔ تو میں الحمدللہ آج تک مسجد مدرسے سے وابستہ ہوں، اور 1986 سے اپنے شہر کی جامع مسجد میں امامت کی خدمت بھی انجام دے رہا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد ان احباب کے تقاضے پر آج کی یہ مختصر سی مجلس رکھی گئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر گفتگو کی جائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہمیں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ مکمل شریعت اللہ پاک نے ہمیں دی، قرآن کریم کی نعمت عطا کی۔ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، اللہ نے ہمیں عمر کم دی، نیکی کے مواقع بے شمار عطا کیے۔ ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور کسی نبی کو نبوت 40 سال کی عمر سے پہلے نہیں دی گئی۔ 1000 سال کے قریب ان کی بھی عمر تھی، تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو بھی ایسی لمبی لمبی عمریں ملی۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب توحید کا پیغام، اللہ کی ربوبیت الوہیت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا تو لوگ مخالف ہو گئے، جان کے درپے ہو گئے، جان بچا کر کے نکلے، غار میں جا کر کے پناہ لی، اللہ نے نیند مسلط کر دی، 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ قرآن کریم میں 309 سال تک سوتے رہے۔ اس زمانے میں ایسی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک لمبے زمانے تک حکومت کی، اس طرح
کہ 400 سال تو اس طرح حکومت کی کہ بیمار پڑنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہو۔ اللہ نے ایسی لمبی لمبی عمریں دی، لیکن یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں، مشقت کی جگہ ہے۔ وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے راحت و آرام جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اور ہمارے لیے یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کی اور اپنے نبی کی سنتوں کی تعمیل کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا اسی لیے، ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں جو شریعت اللہ پاک نے عطا کی اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہے کہ عبادت پر تو اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، ضرورت کی تکمیل پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی ضرورت کی تکمیل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ایک دم آخری بات، کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت، اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کرے تو اللہ پاک اس پر بھی صبر اسے اجر عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ اٹھا کر کے اگر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو بھی حیرت ہوگی، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ تو اپنی خواہش اور ضرورت کی تکمیل ہے، اس پر اجر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر وہ شخص اپنی یہ ضرورت کسی پرائی اور غیر عورت سے پوری کرتا تو اس کو گناہ ملتا؟ آپ بولو ملتا؟ گناہ ملتا، لیکن اس نے اپنی یہ ضرورت اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق جائز جگہ سے پوری کی تو اللہ اس پر اجر بھی دے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو شریعت اللہ پاک نے دی تو اس میں جو اعمال ہمیں عطا کیے، جو احکام ہمیں عطا کیے، اس کی دو حیثیت، ایک ہے عبادت اور ایک ہے ضرورت۔ عبادت پر اجر و ثواب ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، نیت کی درستگی بھی ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بہت پابندی کرتا ہے اور کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کتنے لمبے لمبے قیام کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کی نیت ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کیوں نماز پڑھی؟ یہ ریاکاری ہے اور شرک اصغر ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ عبادتوں میں بھی ہماری نیت ٹھیک ہو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن بقیہ جتنے احکامات دنیا کے ہیں جسے ضرورت کے درجے میں رکھا جاتا ہے اسے انڈائریکٹ عبادت قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے یہ موقع نہیں دیا تھا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ کسی کو اللہ نے 1000 سال کی عمر دی، اس نے 1000 سال عبادت کی، اس کو جو اجر و ثواب ملا ہوگا۔ ہمیں اللہ نے 60-70 سال کی عمر دی جس میں 15 سال کا زمانہ نابالغی کا گزر جاتا ہے، تقریباً آدھی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے، 1/3 زندگی کمانے میں گزر جاتی ہے، پھر شادی ہے، غمی ہے، سماجی ذمہ داریاں ہیں، ایک لمبا عرصہ اس میں گزر جاتا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر آپ اگر حساب و کتاب کر کے دیکھو گے تو 70 سال کی زندگی میں 2-2.5 سال کا زمانہ مشکل سے عبادت میں گزرتا ہے۔ اب جن کو اللہ پاک نے 1000 سال کی عمر دی، ہم ان کی برابری کر سکتے تھے؟
بظاہر ناممکن ہے. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ نے ایک وقت کی نماز دی تھی اور کسی امت کو 2 وقت کی تھی. اور پچھلی امتوں میں صرف ایک روزہ فرض تھا، عاشورہ محرم کا. اللہ نے ہم کو پورے مہینے کے روزے عطا کیے، زکوٰۃ کا مکمل نظام دیا، حج کے مکمل طور طریقے اور احکامات عطا کیے. یہ عبادات اللہ نے پچھلی امتوں کو نہیں دی جو اللہ نے ہمیں دی. اور پھر وہ کام جو بہت چھوٹے کام کہلاتے اللہ نے اس پر بہت بڑے بڑے اجر رکھے. جیسے اشراق کی نماز، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، مسجد میں رکے رہے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں اپنا وقت گزارا. سورج طلوع ہو گیا، مغرب وقت گزر گیا، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. حج کو آپ معمولی نہ سمجھیں. حج کرنے جاؤ گے لاکھوں روپیے لگتے ہیں، مہینے بھر کی مشقت لگتی ہے ایک حج پر. لیکن 2 رکعت نماز اشراق پڑھنے پر اللہ ایک حج کا ثواب دیتے، وہ بھی مقبول حج. حاجی حج کرنے کے لیے گیا تو اس کا حج قبول ہے نہیں قبول ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھنے پر نیک نیتی کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھی گئی، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دے. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں. اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ آپ دیکھو گے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دے گا. 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض کی سورت پڑھیں گے، اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دے گا. 4 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے، اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دے گا. راستے سے تکلیف دہ چیز آپ کنارے کر دے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دے. آپ مسجد میں آئے، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، صف لگ رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد، آپ کے دادا یا آپ کے استاد یا آپ کے پاس پڑوس کا کوئی بزرگ دوسری صف میں ہے، آپ نے دیکھا، آپ ہٹ گئے، ان کو جگہ دے دی، تو انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی، اللہ ان کو پہلی صف کا ثواب دیں گے. تم نے ان کو جگہ دی تھی، اللہ تم کو بھی پہلی صف کا ثواب دے. تو اس امت کو اللہ نے عمر کم دی، اور یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، راستہ چل رہے ہوں تو نظر نیچی کر کے چلنا ہے، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، کما رہے ہیں تو حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہے، خرچ کر رہے ہیں تو اس بات کے پابند ہیں کہ فضول خرچی نہ ہو، ناجائز غلط جگہ پر رقم خرچ نہ ہو. قدم قدم پر ہم پابند ہیں. اقبال نے کہا نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. آدمی مرے گا اور مشقت ہے. اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. صبح اٹھنا معمولی بات نہیں ہے. صبح کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، مرنے والے کو بھی نیند آتی ہے. آپ ہاسپٹل میں چلے جاؤ، لوگ تکلیف سے بلبلاتے ہیں، کراتے رہتے ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. رات کا ایک بڑا حصہ ایسے گزرتا ہے، آخر حصہ آتا ہے ہاسپٹل میں سناٹا رہتا ہے. آخر وقت میں ایسی نیند رہتی ہے. اس وقت میں سردی کا موسم، نرم گرم بستر چھوڑ کر کے آدمی اٹھے اور اللہ کے گھر کی طرف آ کر کے فجر کی نماز پڑھے. اللہ آسان کر دے تو بہت آسان ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. دنیا سوتی رہتی ہے. جو نماز کے لیے آتے ہیں
اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ پوری گلی سوتی رہتی ہے، سب کے دروازے بند رہتے ہیں۔ مشقت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تو کم موقع عطا کی، 63 سال کی عمر عطا کی، اور پھر اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور اپنے محبوب کی امت کو بھی اللہ نے عمر کم دی۔ حضور نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، اور آج کے زمانے میں 56 سال 58 سال میں سرکار ریٹائر کر دیتی ہے، اور یوں بھی وہ آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، کسی کام کا رہ نہیں جاتا۔ جو اس عمر میں پہنچ گئے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، اور جو نہیں پہنچے ہیں وہ اتفاق کر لیں گے، اس لیے ان کو آگے اس مرحلے سے گزرنا اللہ نے زندگی دی۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو عمر بھی کم دی۔ یہ مشقت کی جگہ ہے، راحت کی جگہ اللہ نے جنت بنائی۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، ایک خاص مقصد دے کر کے بھیجا، اور اس مقصد کی تکمیل نے اگر ہم نے کر لی تو ہم کامیاب، ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر ہم نے اس مقصد کی تکمیل نہیں کی تو ہم سے زیادہ نقصان اور خسارے میں رہنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ نے ہمیں مقصد دے کر کے بھیجا ہے، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں۔ آج ملک کے حالات بہت مختلف ہیں، حالات ہمیشہ رہے، جب اسلام آیا، حضور کو نبوت ملی، وہاں سے آپ دیکھیں حالات ہی حالات ہیں۔ اس لیے حالات سے ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا ہماری حالت کو اور حضور کے زمانے کی حالات کو دیکھیں، تھوڑا کمپیئر کر کے تقابل کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ زمانہ آج کے زمانے سے زیادہ مشکل تھا ایمان والوں کے لیے۔ مکے کے حالات کیسے تھے؟ لوگوں کو جان بچا کر کے مکے سے نکلنا پڑا، حبشہ کی 2 ہجرت کی، جانے والے یمن چلے گئے، جان پر پن آئی، حضور کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، تو حضور نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے۔ ہمارے ساتھ تو ایسے حالات نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص مکے میں اس وقت اعلان کر دے کہ تمہیں مسلمان ہوں، ایمان قبول کیا ہوں، تو اتنا مارتے تھے کہ مرنے کی نوبت آ جاتی۔ حضرت ابو بکر کو 2 مرتبہ اسی طرح مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ مارنے والے یہ سمجھ کر کے کہ یہ مر گئے، انتقال کر گئے، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے ان کو لایا گیا، 4 دن بے ہوش رہے۔ ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ حضور کیسے؟ ماں بہت ناراض ہے کہ جن کے لیے اتنا مار کھایا ہے، تیری یہ حالت ہو گئی ہے، اب ہوش میں آیا ہے تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اپنی حالت دیکھ۔ اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اس طرح مار کھایا۔ حضرت ابو ذر قبیلہ غفار سے آئے تھے، ان کو خبر ملی کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے بھائی کو بھیجا جاؤ ذرا حالات معلوم کر کے آؤ۔ وہ آئے، سرسری طور پر معلومات لی، گئے، جا کر بتایا، اطمینان نہیں ہوا، خود چلے آئے۔ آ کر مسجد حرام میں تھے، صبح سے شام تک رہے، حضرت علی دیکھتے رہے کہ ایک مسافر ہے۔ شام ہوئی تو کہا کہ آپ مسافر معلوم ہوتے ہو، میرے گھر چل کے کھانا کھا لو۔ چلے گئے، کھانا کھا لیا۔ پھر دوسرے دن دیکھا کہ پھر ہے تو پھر دوسرے دن لے کر کے کھانا کھلایا۔ تیسرے دن پھر دیکھا، جب کھانے پر گھر لے گئے تو ان سے پوچھا کہ کس کام کے لیے آپ آئے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے خاموشی سے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کل کے دن فلاں وقت میں حرم میں آؤں گا، میں چلوں گا تو میرے پیچھے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کے چلنا،
اور اگر مجھے کسی طرح کا اندیشہ ہوگا کہ تم پر لوگوں کی نظر ہے تو میں استنجے کی حالت بنا کر کنارے ہو جاؤں گا، تم چلتے رہنا، رکنا مت۔ ایسے حالات تھے۔ ان کو لے کر کے گئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، ان کو اطمینان ہو گیا، ایمان قبول کر لیے۔ حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو ظاہر مت کرو، خاموشی سے اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور انتظار کرو، جب اللہ ہمیں راحت دے گا تو پھر آنا۔ لیکن وہ انتظار نہیں کر سکے، مطاف میں گئے، مسجد حرام کے پاس اعلان کر دیا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اتنا مارا مکے کے لوگوں نے، مرنے کی نوبت آ گئی۔ کچھ مکے کے مشرکین میں سے سرداروں نے بچایا کہ یہ قبیلے غفار کے آدمی ہیں، ہم ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہیں سے گزرتے ہیں، اگر یہ مر گئے تو ہم تجارتی قافلہ لے کے جا نہیں سکیں گے، وہ قبیلے کے لوگ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ چھوڑ دیے۔ دوسرے دن آ کر انہوں نے پھر حرم میں اعلان کیا، پھر مارا لوگوں نے اسی طرح۔ تیسرے دن پھر ان کو اسی طرح مارا، بڑی مشکل سے ان کو واپس لیا گیا کہ تم اپنے قبیلے میں جاؤ۔ حالات ایسے تھے۔ اور اس کے بعد مدینہ گئے تو مدینے میں بھی چین نہیں تھا۔ مکے کے لوگ مدینے میں چڑھ چڑھ کر کے جاتے تھے، چرنے والے اونٹ پکڑ کے لے آتے تھے، بکریاں اٹھا کے لے آتے تھے، اکا دکا کوئی مدینے کے باہر کنارے مل گیا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضور کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ رات رات بھر حضور کے مکان کے آپ کے در دولت پر پہرا دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ہتھیار کی جھنکار کی آواز آئی تو حضور نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے سعد بن ابی وقاص۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے پہرا دے رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، جاؤ اب تم بھی آرام کرو۔ ایسے حالات تھے۔ مکے کے لوگ مدینے پر چڑھ کر کے آئے تو غزوہ بدر کا مارکا پیش آیا، چڑھ کر کے آئے تو غزوہ احد کا مارکا ہوا۔ پورے عرب کی طاقت جمع کر لی، 24,000 کا لشکر لے کر کے آئے، اور اس زمانے میں اتنا بڑا لشکر بہت بڑی تعداد ہے، ورنہ 150 لوگوں کا لشکر ہوتا تھا۔ 24,000 لوگوں کا لشکر جمع کیا، پورے عرب کے قبائل کو جمع کیا، مدینے پر چڑھائی کی۔ حضور مجبور ہو گئے کہ مدینے کے دو طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک طرف کھجوروں کے باغات ہیں، ایک طرف کھلا ہوا علاقہ ہے۔ مدینے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلمان فارسی نے، فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا خندق کھودو۔ خندق کھودی گئی۔ ایسے حالات تھے۔ تو حالات تو ہمیشہ رہے اور آج تک ہے، اس لیے ہم حالات سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں مایوسی نہیں، اور کبھی بھی ہم کثرت میں نہیں رہے، ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی، ہمیشہ کم رہی، لیکن ہم نے حکومتیں کی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھ لو، ہندوستان پر مسلمانوں نے 700-800 سال تک حکومت کی۔ ہم زیادہ تھے؟ بولو نا، کسی نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہو، بتاؤ ہم لوگ کبھی زیادہ تھے؟ نہیں، کبھی بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس کچھ تھا جس کی بدولت اللہ نے ہمیں اقتدار اور حکومت دی تھی۔ ہم ہمیشہ کم رہے۔ آج ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم تو کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے ہندوستان میں، ہمیں اقتدار کیسے ملے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ماضی میں 700-800 سال تک ہم نے حکومت کی، کیا ہماری تعداد اس زمانے میں زیادہ تھی؟ نہیں تھی، ہم تعداد میں کم رہے، لیکن ہمارے پاس کچھ دوسری خوبیاں تھیں کہ اللہ نے ہمیں اقتدار عطا کیا، حکومت عطا کی۔ جب وہ چیز ہم لوگوں میں سے ختم ہو گئی، تب ہم لوگ ہوئے
غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے کثرت بھی ضروری نہیں ہے. اقلیت میں رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ حکومت و اقتدار دیتا ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے، خود ہمارے ہندوستان کی تاریخ رہی ہے. آج حالات بظاہر ہمیں بہت سنگین نظر آ رہے ہیں. برما میں لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمانوں کو اجاڑا گیا، ان کی جائیداد املاک لوٹ لی گئی، جلا کر کے پوری بستی کو ختم کر دیا گیا. لوگ اپنی جان بدن کے کپڑے پر لوگ نکلے سر چھپانے کے لیے. پوری دنیا میں کوئی ملک ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. بارڈر سے لگ کر کے بنگلہ دیش تھا، اس نے وہاں ٹھکانہ اور پناہ دی. میں جا کر کے ان کے کیمپوں میں ہو کر کے آیا. بدن کے کپڑے پر آئے، جب جان بچا کر کے بھاگے تو باپ کہیں اور چلا گیا، ماں کہیں اور چلی گئی، بچے سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. اس طرح لوگ وہاں پر پہنچے. ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا، نہ سر پر چھت. بنگلہ دیش میں آئے. بنگلہ دیش خود غریب ملک ہے. بنگلہ دیش کی معیشت اگر آپ نے دیکھی ہوگی، بنگلہ دیش کو سمجھا ہوگا، تو انہیں چاول باہر سے منگانا پڑتا ہے، گیہوں باہر سے منگانا پڑتا ہے، تیل باہر سے منگانا پڑتا ہے، سبزی باہر سے منگانی پڑتی ہے، گوشت تو باہر سے منگانا پڑتا ہے. یہ ضرورت کی چیزیں، باقی اس کے علاوہ چیزیں سب باہر سے آتی ہیں. وہ خود کفیل نہیں ہے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. باہر سے آنے والے 12-15 لاکھ لوگوں کو کیسے وہ کھلائے گا اور پلائے گا؟ اس نے بھی بارڈر کھول دیا. یہ آ گئے تو بارڈر پر ہی ان کو روک کر کے 300 کلومیٹر کے ایریے میں ان کو بسایا ہے. اور وہ ایک اوپن جیل ہے. وہ وہاں سے نکل کر کسی بستی اور گاؤں میں نہیں جا سکتے. ان کو وہیں پر روک کر کے رکھا گیا. ان کے لیے جو ٹھکانہ بنایا گیا، بانس کی ٹکٹیاں ہوتی ہیں، اس پر پلاسٹک لگا کر کے وہی دیوار ہے، وہی چھت ہے. ایسے گھر میں وہ لوگ رہ رہے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں آسام کے 48 لاکھ لوگوں پر شہریت کو لے کر کے تلوار لٹک رہی تھی. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے. اللہ ان کی ہمت و حوصلوں کو بڑھائے. انہوں نے مقدمات لڑے، سپریم کورٹ میں پیروی کی، تو 48 لاکھ لوگوں کے لیے ہندوستانی ہونے کا موقع اللہ نے عطا کر دیا. ورنہ یہ 48 لاکھ لوگ بھی، انہیں بھی ڈھکیل کر کے بنگلہ دیش میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی. ایسے حالات ہیں ہمارے ملک میں. آج کے حالات آپ دیکھ لو. آج سے نہیں، ملک کی آزادی کے بعد سے ہمیں مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سجر کمیشن کی رپورٹ سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی زیادہ خراب ہے. ہم اس ملک میں دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہیں. تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی طور پر ہماری کوئی حیثیت نہیں. ملک میں معاشی طور پر صف اول میں ایک بھی مسلمان نہیں. دوسری صف میں گنے چنے لوگ ہیں، تیسری صف میں کچھ زیادہ ہیں، باقی چوتھی صف ہماری ہے. چائے کی ٹپری ہم لگاتے ہیں، ٹھیلا گاڑی ہم لگاتے ہیں، 4 چاک کی گاڑی ہم گھماتے ہیں، روڈ کے اوپر کنارے بیٹھ کر کے گدا ہم کرتے ہیں، لوگوں کے یہاں مزدوری ہم کرتے، حمالی ہم کرتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ اتنے پر بھی راضی ہیں. جو ہماری معاشی حالت ہے ہندوستان میں دوسری قومیں برداشت نہیں کر سکتی. لیکن کہتے ہیں کہ آدمی تکلیف میں رہے تو تکلیف میں رہتے رہتے تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے. ایک آدمی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو پھر اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی میں مست رہتا ہے. بس ہمارا یہی حال ہے. ہندوستان میں ہماری حالت بہت خراب ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو لوگ
ان جیسی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے، اس لیے ہم لوگ اطمینان سے ہمارے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں مشکل ہے آدمی کا رہنا، انتہائی خراب حالات ہیں۔ جمہوریت کے ستون متزلزل ہو گئے، ایک عدلیہ باقی بچا تھا جس پر مسلمانوں کو بھروسہ تھا، تو وہاں کے 4 ججوں نے پریس کانفرنس سے لے کر کے وہاں کی حقیقت بتا دی۔ اب ہمارے لیے ہندوستان میں انصاف کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اور یہ سارے حالات بتانے کا مقصد آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے، مایوس ہم ہوتے ہی نہیں۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں حالات سے ٹوٹ سکتا ہوں، لیکن جس خدا پر میرا ایمان ہے اس کو اتنی قدرت ہے کہ یہ اور ان جیسے 100 گنا حالات خراب ہو جائے تو وہ قادر ہے اس کے بدلنے پر، وہ قدرت رکھتا ہے ایسے حالات میں بھی ہمیں پالنے کی، بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے کبھی، حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان۔ مجھے ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے کہ ان جیسے حالات میں ہم باوقار طریقے سے ہندوستان میں رہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ وہ سوچنے کی بات ہے، اور مختصر بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ہماری رنگتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اور ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ماضی کی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ہم کبھی اکثریت میں نہیں رہے، اقلیت میں رہے، ہم نے حکومتیں کی ہیں، اقتدار ہمارے پاس رہا ہے۔ کیوں رہا ہے؟ ہم میں اللہ کا دین تھا، ہم میں اطاعت و فرما برداری تھی، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، ہم نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی، کبھی میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگے، ہماری تاریخ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخ ساز جملہ، جب میدان جنگ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے دعوت مبارزت دی جاتی تھی تو نکل کر کے گئے، اور مرحب نامی مشرک سے مقابلہ تھا جس کے بارے میں اس زمانے میں مشہور تھا کہ یہ 1000 پہلوان، 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، ایسا پہلوان۔ اس نے آ کر کے اپنی بتائی کہ میں مرحب ہوں اور ایسا ہوں، ویسا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، سب کچھ بتایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعارف میں جو بات کہی تھی کہ میں علی ابن ابی طالب قریش کا ایک فرد ہوں، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے موت اتنی عزیز ہے جتنی تجھ کو زندگی پیاری ہے۔ مقابلہ ہوا۔ اب جو آدمی مرنے کے لیے میدان میں آیا ہو اس کو، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ وہ حضرت علی جیت گئے، مارا گیا، حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا، جہنم رسید ہوا۔ تو ہمارے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور جہاد کے احکامات، جہاد کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ کے دشمنوں کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے تو کیا کیا؟ سارے ہتھیار بیچ کر کے مسلح اور تسبیح ہم نے خرید لی، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف وہ نماز پڑھ لیں گے، دعا کر لیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ مجھے اس عنوان پہ زیادہ نہیں کہنا ہے، بس یہ 2 جملے میں نے کہے ہیں، آپ تنہائی میں اس پر غور کرنا، آپ کا بھی دل و دماغ کھلے گا، آپ کے بھی سمجھ میں باتیں آئیں گی۔ مجھے جو بات کہنی ہے، اللہ کے مکمل دین پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور کی دعا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ اس کی مدد فرما
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے. اور حضور کی بددعا ہے وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا. اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دے جو میرے دین کو ذلیل اور رسوا کرے، اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. غزوہ بدر میں حضور کے چچا حضرت عباس گرفتار ہوئے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے لہیم شہید قداور تھے، اور ایسی آواز تھی، بلند آواز، 8 کلومیٹر دور تک ان کی آواز جاتی تھی. اور حضور نے غزوہ بدر میں اعلان کیا تھا من قتل قتیلا فلہ سلب. جس نے دشمنوں میں سے کسی کو قتل کیا تو اس کے پاس جتنا مال ہوگا، جتنا ہتھیار ہوگا، مارنے والے کو دے دیں گے. حضور نے فرمایا جو گرفتار کرے گا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو جتنے 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے، ایک ایک کے بارے میں حضور پوچھتے تھے اس کو کون پکڑا تھا، کس نے گرفتار کیا. جو کھڑا ہوتا تھا اس کے سارے ہتھیار اس کو دے دیتے تھے. حضرت عباس کا نمبر آیا. حضور نے پوچھا کہ میرے چچا عباس کو کس نے گرفتار کیا. ایک دبلے پتلے صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے گرفتار کیا. تو حضرت عباس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھتیجے اس نے مجھ کو گرفتار نہیں کیا. تو حضور نے پوچھا پھر کس نے گرفتار کیا. کہا کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا، سر مڑا ہوا تھا، سفید چادر جسم پر تھی. حضور نے فرمایا وہ تو جبریل تھے. اللہ کی مدد آئی تھی. قرآن کریم میں اللہ نے 3000 فرشتے اتارے، اللہ نے 4000 فرشتے اتارے مدد کے لیے. مسلمان 313 تھے اور 70 اونٹ تھے، اور کچھ 30-40 لوگوں کے پاس صرف تلوار تھی. سامنے 1000 افراد تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جن کے پاس سب کچھ تھا. اللہ نے جو ہے 313 کو فتح عطا فرمائی. کیوں؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری تھی اور مکمل دین پر عمل کر رہے تھے. اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کے لیے دوسری چیزیں دینا آسان ہے. اور یہ ایمان کے کمال کی بات ہے. حضرت عمر حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری محبت میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جان دینے کے لیے تیار ہو وہ کامل مومن. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن میری جان مجھے پیاری ہے. حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان کامل نہیں. حضرت عمر نے غور کیا تو اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ عمر اللہ کے رسول کے حکم پر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں تو جاتا ہے. اگر جان پیاری ہوتی تو گھر بیٹھتا نا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا الآن عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا، اب تیرا ایمان کامل ہوا. اس لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تن من دھن ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اپنی راحت قربان، اپنی خواہشات قربان، اپنا آرام قربان. اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کرے. پھر شادی کا موقع ہو، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل ہوگی. یہ نہیں کہیں گے کہ بیوی نہیں مانتی، آخری شادی تھی اس لیے دھوم دھام کر رہے ہیں. نہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل ہوگی. غمی کا موقع ہو، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی حکموں کی تعمیل. مکہ فتح ہوا، حضرت اسامہ حضور کے ساتھ اونٹ پر تھے، خوشی میں اچھلنے لگے. حضور نے فرمایا علیکہ یا اسامہ، اسامہ رک، خیر
میں جو شریعت لے کر کے آیا ہوں اس میں خوشی کے موقع پر ناچنا حرام ہے اور غمی کے موقع پر ماتم کرنا حرام ہے۔ ہم خوشی میں بھی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہیں اور غمی میں بھی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ اللہ کے اس کے رسول کے حکموں پر قربان کرنا ہے، تب اللہ ہمیں جنت دے گا، تب دنیا میں اللہ عزت و سرفرازی دے گا۔ آج ہم لوگوں نے قربانی دینے کے لیے جو راستہ تھا سب چھوڑ دیا، بس میرا کیسے بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیسے بھلا ہوگا، میرا کاروبار کیسے چلے گا، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، اللہ اس کے رسول کی دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی حالت میں ایسے حالات میں پھر ہم لوگ مارے جائیں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عزت و سرفرازی عطا فرمائے تو ہمیں اللہ کے دین پر مکمل عمل کرنا ہوگا، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، سب کو، بھائی بہن سب کو اللہ کے دین کا تابع دار بنائیں اور قربانی دینے کا موقع آئے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اس دنیا میں عزت و سرفرازی دے گا۔ ماضی میں لوگوں کو ملی، ماضی میں جب لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا، تخت بھی ملا، تاج بھی ملا، محلات بھی ملے، ملکوں کی بادشاہت اور اقتدار بھی اللہ نے دے دیا۔ اور جب ہم لوگ اپنا اپنا بچانے لگ گئے تو اللہ نے ہم سے سب چھین لیا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، اللہ اپنے دین کا تابع دار بنائے، اللہ اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اللہ شریعت پر عمل کرنے والا اور شریعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا بنائے۔ جس دن یہ صفات اور جس دن یہ خوبیاں ہم میں آ جائیں گی، دن بدل جائیں گے، انشاءاللہ پوزیشن بدل جائے گی۔ لیکن یہ کب آئے گا؟ آج سے اس کی تیاری کرنا ہے، شروعات کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہے۔ آج سے اور ابھی سے ہم نے اس کی شروعات کرنی ہے۔ جب یہ چیز ہم میں مکمل آ جائے گی